حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے. جب تک قصاص نہیں لیا جاتا حضرت علی کی خلافت کو ہم تسلیم نہیں کرتے. اور جب خلافت تسلیم ہی نہیں کی ہے تو ہمارا شمار باغیوں میں نہیں ہوگا. تو باغی کی ان کی نظر میں جو ڈیفینیشن تھی وہ یہ تھی کہ جو حاکم کے خلاف بغاوت کرے. تو جب ہم نے مانا ہی نہیں ہے, جب حضرت عثمان کے قاتل قتل کیے جائیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے. دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کا موقف یہ تھا کہ لوگ مجھے خلافت کے لیے منتخب کر چکے ہیں تو حضرت معاویہ کو بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کر لینی چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف درست تھا. از روئے شریعت قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی, اس مسئلے میں اجتہادی غلطی ہوئی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جائز تھا کہ حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھائیں. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ کو ابھی تک خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے تو ان کے لیے بھی جائز تھا کہ وہ اپنے دفاع میں تلوار اٹھائیں. فقہی اعتبار سے جائز تھا. جائز کا مطلب کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ اجتہادی غلطی تھی, اس پر ان کو گناہ نہیں ملا ہوگا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اجتہاد کرتا ہے فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ, اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو 2 اجر ملتے ہیں. وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ, اگر اس سے غلطی ہو جائے تو بھی 1 اجر ملتا ہے. اب یہ اجتہادی غلطی جس نوعیت کی بھی ہوگی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دونوں کے لیے, چاہے یہ چھوٹی غلطی ہو بڑی غلطی ہو. تو اور تیسرا موقف کچھ صحابہ کا یہ تھا جو نہ حضرت علی کے ساتھ تھے اور نہ حضرت معاویہ کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ چلیں, تو وہ اپنی تلوار لے کر آئے لکڑی کی. ایک صحابی کہا کہ مجھے نبی نے کہا تھا کہ فتنوں کا دور آنے والا ہے تو اس میں اپنی تلوار لکڑی کی بنا لینا, یعنی کسی کے خلاف تلوار نہ اٹھانا, دونوں طرف مسلمان ہوں گے. تو میں تو اگر آپ کہتے ہیں تو اسی تلوار سے چلتا ہوں. تو اب دیکھو یہ بھی صحابی رسول تھے, ان کا موقف یہ تھا کہ کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی. تو اب تینوں میں سے صحیح تو ایک ہی ہے نا. اگر حضرت معاویہ کو معاذ اللہ مجرم قرار دیا جائے تو پھر ان صحابہ کو مجرم قرار دینا چاہیے جو دونوں میں سے کسی کی طرف نہیں تھے. ان کو تو کوئی بھی مجرم قرار نہیں دیتا, بلکہ ان کو یہ کہتے ہیں بھائی ان کا موقف یہ تھا ہم نے کسی کے خلاف نہیں لڑنا. حالانکہ جب حضرت علی کو خلیفہ مان لیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ آ کے لڑو تو اس کی بات ماننا واجب ہے. اور ہمارا موقف یہی ہے کہ حضرت جن صحابہ نے اس موقع پر حضرت علی کا یا حضرت معاویہ کا کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا وہ بھی اجتہادی خطا پر تھے, مگر اجر ان کو بھی ملے گا. اس لیے کہ وہ جو حدیثیں تھی فتنے کے بارے میں کہ جب مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلیں گی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے وہ اس موقع کے بارے میں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہر شخص نے جو اس کو سمجھ میں آیا اس کے حساب سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے ہر شخص نے. عبداللہ ابن زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے خطاب کیا نا, جب حضرت علی کے لشکر میں تھے, جا کے خطاب کیا کہ لقد علمنا ان فیکم زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جانتے ہیں کہ تمہارے درمیان نبی کی زوجہ بھی ہیں. وہ ابتدا میں حضرت معاویہ کی طرف تھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ معاملہ اتنا مشتبہ ہوا کہ اتنی بڑی فقیہہ بھی ابتدا میں کس کی طرف ہیں؟ حضرت معاویہ کی طرف ہیں, اتنی بڑی فقیہہ. اور ادھر حضرت علی کی فوج میں یہ صحابی رسول جا کے کیا خطاب کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے درمیان پیغمبر کی زوجہ ہیں, لیکن اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں یا پیغمبر کی زوجہ کی رعایت کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے جو آج ہم نے سورہ حجرات پڑھی کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, کہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں لڑ پڑیں تو پہلے صلح کی کوشش کرو, صلح میں کامیاب نہ ہو تو جو باقی جماعتیں اس کے خلاف تلوار چلاؤ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ برحق خلیفہ ہیں, اب ان کی خلافت کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو وہ کس میں شمار ہوگا؟ اس کا باغیوں میں. کائن من کان, جو بھی ہوگا ہم اس کے خلاف. تو یہ صحابہ پہ بہت بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے, بہت بڑی آزمائش تھی. تو اس آزمائش میں وہ کتنے کامیاب ہوئے یہ ان کا معاملہ اور کس کا معاملہ؟ اللہ کا. اب ہم پر بہت بڑی آزمائش کیا ہے کہ تینوں فریق ہمارے لیے قابل احترام ہیں, تینوں طرف. تینوں کا مطلب حضرت علی کی فوج میں شامل ہونے والے, اس موقع پر حضرت معاویہ کا ساتھ دینے والے, اور وہ فریق جو دونوں سے کنارہ کشی اختیار کیا ہوا تھا. یہ تینوں وہ ہیں جو والذین معہ میں داخل ہیں, جو آج ہم نے سورہ فتح پڑھی کہ وہ لوگ جو محمد کے ساتھی ہیں.
کیسا پیارا لقب اللہ نے ان کو دیا ہے, کیسا پیارا لقب دیا ہے. یعنی کتنے اچھے عنوان سے اللہ نے خطاب کیا کہ محمد کی شان بھی بڑی اونچی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. والذین, اور وہ لوگ معہو جو محمد کے ساتھ ہیں. تم دیکھو گے ہر وقت ان کے ساتھ تمہیں نظر آئیں گے, تبوک میں جاتے ہوئے ساتھ نظر آئیں گے, بدر میں ساتھ نظر آئیں گے, احد میں ساتھ نظر آئیں گے, تو ایمان میں ساتھ نظر آئیں گے. تو جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ ادھر کی جانب, اور جو ایمان نہیں لائے وہ دوسری جانب. تو اس طرف کے جتنے بھی لوگ ہیں, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ آپس میں کیا ہے, رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا, اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اور ہر وقت اللہ کے فضل کی تلاش میں لگے رہتے ہیں, ہر وقت اللہ کے فضل کی تلاش. یعنی اللہ ان کے رکوع اور سجود کے مخلص ہونے کی گواہی دے رہا ہے. میرے اور آپ کا سجدے میں اللہ کی رضا مقصود ہے یا نہیں, اس کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. میں نماز پڑھتا ہوں, میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے, کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جو محمد کے ساتھی ہیں, جنہوں نے بھی اس موقع پر کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا اللہ نے کہ ایک وہ ہے جو محمد کے ساتھی نہیں ہے, دوسری طرف ہیں, اور ایک وہ ہے جو اس طرف ہیں. تو حضرت معاویہ کس طرف تھے؟ کیا وہ غیر مسلم تھے؟ معاذ اللہ. کیا وہ کافر تھے؟ معاذ اللہ. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت معاویہ مومن تھے. منافق تو کافروں میں شامل ہوتا ہے نا. حضرت ابو بکر نے آپ کو کمانڈر بنایا, حضرت عثمان نے آپ کو کمانڈر بنایا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمانڈر بنایا. تو یہ کیا سب منافقین, معاذ اللہ, منافقین پر اعتماد کرتے رہے تھے؟ تو جہاں تاریخی روایات ہیں, چاہے وہ خبر واحد ہو, چاہے وہ صحیح حدیث ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ قرآن کی اتنی متواتر بشارت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یا تو آپ میں بصیرت نہیں ہے احادیث کا مطلب سمجھنے کی, یا وہ روایت صحیح نہیں ہے. دونوں میں سے ایک بات ہے, اللہ کی کتاب غلط نہیں ہو سکتی. قرآن اتنی تعریفیں کر رہا ہے. تو جیسے یہ صحابہ پر آزمائش تھی کہ اس موقع پر کون اعتدال سے, اور صحابہ نے اعتدال کا دامن نہیں چھوڑا. جنگ ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کی شہداء کی نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں, ان کا مال غنیمت کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا رہا. اور پھر اس جنگ کو حضرت حسن نے ختم بھی کر دیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کر اس اختلاف کو ختم کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا, ہمیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, آپ مکہ مکرمہ میں تھی, وہاں موجود ہی نہیں تھی. لوگوں نے آ کر آپ کی شہادت کے بارے میں بتایا, اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے بارے میں اختلاف ہے. تو آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت تھی. مشورہ کیا گیا, مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ جا کے ان دونوں کے درمیان, یعنی حضرت امیر معاویہ, حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح کرائی جائے. اسی غرض سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے بصرہ آئی, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں ملی اور ان سے مشورہ ہوا, اور حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں آپ بھی پہنچ گئے. پھر ملاقات ہوئی آپ کے حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور وہاں یہ طے ہوا کہ کل جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہیں انہیں سزا دے دی جائے گی. یہ طے ہو گیا. آپ تو صلح کرانے کے لیے آئی تھی, تھوڑا ایک دونوں فریقوں میں سے ایک کا ساتھ دینے کے لیے تھی. ہوا کیا, جب یہ طے ہو گیا, اب جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے تھے, انہوں نے کہا کل ہمیں تو بھیڑ بکری ذبح کر دیا جائے گا. انہوں نے رات کو چھپ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پہ حملہ کر دیا. انہوں نے جوابی کاروائی کی. پھر یہ لوگ بھاگ کے حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں جا کے شامل ہوئے, اور پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر تھا انہوں نے تعاقب کیا. جنگ ہو گئی. جب جنگ زور پہ گئی تو یہ آپس میں کہنے لگے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر کہہ رہا ہے کہ جب یہ معاہدہ ہو گیا تھا تو ہمارے اوپر لوگوں نے حملہ کیوں کیا. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب معاہدہ ہم نے کر دیا ہے تو اس لشکر نے ہمارے اوپر کیوں حملہ. یہ طرح کی منافقین کے بیچ میں سازش تھی, تیسرے لوگوں کی سازش تھی. تو ام المومنین کیٹیگوریکل یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں, وہ شخص اہل سنت نہیں ہے, اہل سنت نہیں ہے, اہل سنت سے خارج ہے. جو خلافت مرتضوی کے دوران مولا علی شیر خدا کے دور میں جو اختلاف ہوا صفین کا یا دیگر, جنہوں نے آپ کی خلافت کو نہیں مانا, صف آرا ہوئے, آپ کے مد مقابل ہوئے, جو اس میں مولا علی شیر خدا کو حق پر نہ جانے اور سمت مخالف کو غلط نہ جانے, وہ اہل سنت ہی نہیں ہے. امام ابو الحسن اشعری سے لے کر امام ماتریدی تک, امام طحاوی تک, امام نصفی تک, اور آج شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور ہمارے اکابر تک, 1400 سال امام بہقی تک الاعتقاد, امام شارستانی,
الغرض 1400 سال میں عقیدہ اہل سنت پر جو کتاب لکھی گئی ہے، یہ بات میں بتا رہا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ، 1400 سال میں عقیدہ اہل سنت پر جو کتاب لکھی گئی، اشاعرہ ہوں یا ماتریدیہ ہوں یا شرح قائد نسوی ہو یا آج تک جو کتاب لکھی گئی، اور فقہا تھے، ائمہ تھے، محدثین تھے، ائمہ عقیدہ تھے، سب نے بلا اختلاف مولا علی شیر خدا کو حق پر مانا ہے۔ تو مقصد میری بات کا یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس سچویشن میں وہ بیان کر رہے ہیں، جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ، ایک طبقہ ہوگا جو میری محبت کے باعث گمراہ ہو جائے گا، حق چھوڑ دے گا، ایک میرے بغض کے باعث گمراہ ہو جائے گا۔ اب سوال پیدا ہے، یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی محبت والا گروہ کون سا تھا؟ وہ گروہ تھا جو اس وقت ان کے ساتھ تھا، اور جن کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو میرے بغض کے باعث گمراہ ہو جائے گا، وہ اشارہ فرما رہے ہیں خوارج کی طرف، جو آپ کے لشکر سے نکل گئے، جو تحکیم کو نہیں مانتے تھے، اور انہوں نے مولا علی شیر خدا پر کفر کا فتویٰ کیا اور آپ کے خلاف جنگیں شروع کر دی۔ یہ نہج البلاغہ کے خطبے کے عنوان میں بھی خوارجین کا ذکر آیا ہے، اس خطبے کے ٹائٹل میں بھی واضح طور پہ نشاندہی کر دی۔ ایک طبقہ وہ ہے آپ سے محبت کرنے والا جو شیعان علی کہلاتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، اس وقت وہ اہل سنت ہی تھے، اس وقت تمیز نہیں تھی اہل سنت اور اہل تشیع کی، سنی شیعہ کی تمیز نہیں تھی، وہ سب صحابہ کرام تھے اور تابعین تھے، مگر آپ کے محب تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، یہ جب آپ نے فرمایا میری محبت کی وجہ سے ایک گروہ گمراہ ہوگا اور میری محبت کا افراط اسے حق چھوڑ کر گمراہی تک لے جائے گا، وہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ یہ فرما رہے تھے کہ میری محبت کے افراط میں دشمنان صحابہ نہ بن جانا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ میری محبت کے افراط میں دشمنان صحابہ نہ بن جانا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہی ہوا، یہ ساری تاریخ جو بنی حب علی کے افراط میں بنی، اور جو جو افراط بڑھتا گیا، زیادتی بڑھتی گئی، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع چلتی رہی۔ اس سے مولا علی شیر خدا نے منع فرمایا تھا کہ میری محبت، اے میرے لشکر، اے میرے حمایتیوں، اے میری محبت میں میرے ساتھ لڑنے والے، مجھے حق پر سمجھنے والوں، میرے ساتھ تلواریں نیام سے نکال کر چلنے والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں جب اختلافات بڑھیں، آپ دیکھ رہے تھے بنو امیہ کا دور شروع ہو چکا تھا اور ہونے والا تھا، کہ بنو امیہ کے دور میں چھوکرے، بنو امیہ کے لونڈے، جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا اغیلمہ من قریش، اباش لڑکے، اور اس دور کے خطیب اور اس دور کے کئی لوگ غیر محتاط، زبان دراز، وہ سیدنا علی شیر خدا کو سب و شتم کریں گے، اہل بیت اطہار کے خلاف زبان درازی کریں گے۔ دیکھ رہی تھی نگاہ علی، نگاہ مرتضیٰ دیکھ رہی تھی کہ میرے خلاف جب ایک نئی حکومت قائم ہو جائے گی تو ان میں کئی لوگ، نیچرے لوگ، سب و شتم کریں گے، مخالفت کریں گے، میرے فضائل اور مناقب پر پابندی ہوگی، اہل بیت کی شان کے خلاف بولیں گے، اور یہ بڑھے گا۔ بنو عباس میں بھی یہی ہوا، بنو امیہ میں تو اوپنلی ہوتا تھا، اور بنو عباس میں خلیفہ ابو جعفر المنصور محبت اہل بیت کے نام پر اقتدار میں آئے یہ لوگ، بنو عباس۔ واقعہ کربلا کا بنو امیہ سے انتقام لینے کے لیے انہوں نے تمام محبان علی اور اہل سنت اور پوری امت جو اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی ان کی ہمدردیاں لیں، واقعہ کربلا کے نام کو ایکسپلائٹ کیا، اہل بیت کی محبت کو ایکسپلائٹ کیا، اکٹھا کیا، اور کر کے اقتدار میں آئے بنو عباس، اور پھر مارا، 1.25 لاکھ یا اس سے بھی زائد لوگ قتل کیے، تاکہ اعتماد بیٹھ جائے کہ یہ اہل بیت کے محبت کرنے والوں کی حکومت آ گئی ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنا لباس بھی، جبہ بھی کالا رکھا، بنو عباس کے خلفاء کالا لباس پہنتے، امامہ بھی کالا رکھا، جھنڈا بھی کالے رنگ کا رکھا، یہ بنو عباس کے خلفاء جب آئے، چونکہ ایکسپلائٹ کیا تھا محبت اہل بیت کا نام، لیکن جب مستحکم ہو گئے، ان کی جڑیں مضبوط ہو گئی، یہ حکمران اور سیاست دان جو اصل سیاست دان ہوتے ہیں وہ کسی کے مخلص نہیں ہوتے، جب ان کی جڑیں مضبوط ہو گئی، حکومت مستحکم ہو گئی، تو پھر بنو امیہ نے تو ایک امام کو شہید کیا تھا، امام حسین کو کربلا معلیٰ میں، حضرت محمد بن حنفیہ اور نفس زکیہ کچھ لوگ نکلے تھے، مگر جب بنو عباس کی جڑیں مضبوط ہو گئی تو اہل بیت کا نام لے کر اقتدار پہ آنے والوں نے کئی ائمہ اطہار اہل بیت کو شہید کیا، مدینہ طیبہ سے لے گئے
इमाम मूसा काजिम को और कई आइम्मा को कैद करके कहीं ले गए बगदाद, किसी को कैद खाने में रखा, किसी को शहीद कर दिया, किसी को जहर पिला दिया। इमाम अली रजा को कैद खाने में तूस में ईरान में रखा और वहीं शहीद हो गए। ये बनु अब्बास का वतीरा था। चूंकि आले बैत के खिलाफ बनु मैया के अंदर यह अमल शुरू हुआ, बुग़्ज़ का, मुखालिफत का, सब शितम का, और इसी को यूटिलाइज किया बनु अब्बास ने और आइम्मा अतार आले बैत को शहीद किया। अब वो खास मैं वजाहत कर रहा हूं किस तरह इशारा फरमा रहे हैं मौला अली शेर खुदा। फरमा रहे हैं चूंकि इन्होंने, उनको खतरा था अहले बैत से, चूंकि खिलाफत इमाम हसन मुज्तबा ने मुसालहत की थी हजरत अमीर मुआविया से, और उस मुसालहत के तहत खिलाफत फिर वापस इमाम हसन मुज्तबा को जानी थी, न हो सका। यजीद लईन की जानशीनी हो गई, किसी को खबर न थी, और हज़रत अमीर मुआविया तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे चश्मे ख्याल में कि ये बदबख्त इतना बदबख्त होगा कि वाक़या करबला तक जा पहुंचेगा। वो फासिक था, फाजिर था, शराबी था, बदकार था, सारी खराबियां जरूर थी, मगर ये तसव्वुर कोई नहीं कर सकता था कि नौबत यहां तक आएगी कि इमाम हुसैन और अहले बैत अतार को शहीद करके करबला में उनके मुकद्दस सरे नेज़ों पर उठाए जाएंगे सरों को। इतना बदबख्त यहां तक पहुंचेगा, उनकी शहादत से, उनके खून से भी अपना मुंह रंगने से बाज नहीं आएगा। ये तसव्वुर कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने मना भी किया था उनसे तारुज़ न करना, उनके साथ सख्त रवैया इख्तियार न करना, मगर वो बदबख्त, फासिक, मुनहरिफ, नाफरमान, हर एक का नाफरमान था। जो कि इतना बड़ा वाकया पेश आया तो रद्द अमल हुआ, अहले बैत की मोहब्बत और दिलों में बढ़ी और रद्द अमल हुआ। फिर बनु अब्बास में आइम्मा अतार शहीद होते गए, रद्द अमल बढ़ता गया। उस रद्द अमल की तरफ इशारा कर रहे हैं मौला अली शेर खुदा कि देखो अहले बैत अतार पर मजालिम होंगे, जबर होगा, वो कैद होंगे, शहीद किए जाएंगे, जिला वतन किए जाएंगे, बड़ा जुल्म होगा, मगर तुम मेरी मोहब्बत की वजह से इफरात का शिकार होकर कहीं उन मजालिम की बुनियाद पर ऐसे रद्द अमल में न चले जाना कि तुम असल जालिमों की गिरफ्त करने की बजाय सहाबा कराम पर जुबानें खोलने लग जाओ और खुलफाए राशिदीन पर जुबानें खोलने लग जाओ और वहां तक जा पहुंचो जो आका अलैहिस्सलाम के महबूब थे, मुकर्रब थे, जो हुजूर अलैहिस्सलाम के जानिसार थे, जो ताजदार कायनात के सच्चे वफादार थे, जो मेरे भाई थे, हमने मिलकर जिंदगियां गुजारी थी, हिजरत की थी, जहाद किए थे, तन मन धन लुटाए थे, कहीं उन पर तुम्हारी जुबानें न खुल जाएं, कहीं उनकी गुस्ताखी न करने लगो, उन पर तान न करो, उन पर सब सितम न करो, खुलफाए राशिदीन तुम्हारा टारगेट न बन जाएं। वो इशारा ये कर रहे थे कि देख रहे थे निगाह से कि क्या कुछ होने वाला है बाद अज़ां, मगर कहीं उसके रद्द अमल में, रिएक्शन में, रिवेंजफुल होकर तुम उसके रद्द अमल में इफरात, हद से न बढ़ जाना। और हद से बढ़ने का मतलब है वो जो इस पूरे मामले में जिम्मेदार और कसूरवार नहीं होंगे, वो अजल सहाबा कराम और खुलफाए राशिदीन, कहीं उनकी गुस्ताखी की तरफ ना आ जाना, उन पर तोहमतें न लगा देना और तुम्हारी जुबानें उनकी तोहमतों के लिए न खुल जाएं, ये फरमा रहे थे। और दूसरी तरफ फरमाया खारजियो, क्योंकि खवारिज की तरफ दूसरा खिताब है, तुम याद रखो मेरा बुग़्ज़ तो तुमने अपना शेवा और वतीरा बना लिया है, मगर कहीं ऐसा ना हो कि ये बुग़्ज़, मेरा बुग़्ज़ तुम्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी अहले बैत के साथ दुश्मनी और अदावत पर न उकसा दे और ये बुग़्ज़ पूरा बुग़्ज़ अहले बैत में ना बदल जाए। अगर बुग़्ज़ अहले बैत हो गया तब भी गुमराह हो जाओगे, और अगर तुम्हारे दिलों में बुग़्ज़ सहाबा के बीज बोए गए तब भी गुमराह हो जाओगे। अली अलैहिस्सलाम और हजरत मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान होने वाली जो जंग है, जंग सिफ़ीन, या इसके अलावा भी जंग जमल जो हुई सैयदा आयशा, तलहा और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के साथ, या जंग नहरवान खवारिज के साथ, इन तीनों जंगों में अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ का मौक़िफ़ कंबाइंड है पूरी उम्मत का कि मौला अली खलीफा बरहक थे, अपनी तमाम जंगों पे वो हक पर थे, मुखालिफीन को गलती लगी। अब इसमें इख्तलाफ है, कोई कहता है इज्तिहादी गलती लगी, कोई कहता है जानबूझ के, इस टॉपिक को साइड पे रहने दें। बहरहाल हजरत अली के हक होने पे सब के सब लोग मुत्तफिक हैं।